بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں شکیل احمد آن لائن لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، تعلیمی سلسلے سے جڑے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سال دوم کی پہلی نظم حمد پڑھنے جا رہے ہیں، مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی۔ عزیز طلبہ، حمد ایک ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، حمد کہلاتی ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا تعارف تحریک آزادی کے بہت بڑے اہم رکن ہیں، اور ان کے جو حمدیہ کلام ہے یا نعتیہ کلام ہے وہ بہت ہی مشکل اور بڑا مضبوط اور مستحکم سمجھا جاتا ہے۔ اردو ادب میں نعتیہ کلام، حمدیہ کلام مظفر وارثی جیسے شاعر اور مولانا ظفر علی خان جیسے بڑے پائے کے شاعر گزرے۔ مولانا ظفر علی خان کے اشعار سادہ مگر مفہوم کے اعتبار سے بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ سہل ممتنع کی مثال ملتی ہے آپ کو۔ شروع کرتے ہیں۔ حمد پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ، ہم تشریح اس وقت ہم کر سکتے ہیں جب ہم شعر کی تفہیم جانتے ہوں، شعر کو ہم سمجھ سکیں، اس کے جو ہے وہ الفاظ معنی آپ کو پتہ ہوں، مفہوم آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی بیچ میں۔ تو ہر ایک میکش کہتے ہیں شراب پینے والے کو، دور جام شراب کا پیالہ اس کی گردش دور، تشنہ لب، تشنہ کہتے ہیں پیاسے کو، لب کہتے ہیں ہونٹ، پیاسے ہونٹ، خشک ہونٹ جو ہو چکے ہوں۔ لطف عام مہربانی، ایسی مہربانی جو ہر ایک پہ ہو۔ تو پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا مراد کس کا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، خالق حقیقی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حمد ہے، کیونکہ تو اس میں ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ اس ہر بندے تک اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کی نوازش، اس کی کرم نوازی پہنچتی ہے، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کی جو عام مہربانی ہے، جو لوگوں پہ مہربانی وہ کر رہا ہے، وہ شاعر کہتا ہے کہ اس سے کوئی پیاسا لب نہیں رہتا، اس سے کوئی پیاسا نہیں رہتا، اس سے کوئی بچتا نہیں ہے، بلکہ وہ تمام پہ جو ہے وہ مہربانی ہوتی ہے۔ اگر میں اس کے امدادی شعر کے حوالے سے ایک شعر بولوں تو تیری رحمت عمیم ہے مولا، تیری رحمت عمیم ہے مولا، تو وہ غفور الرحیم ہے مولا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کسی پہ رحم کرنے والی ہے، تو اس کا رحم ہر انسان تک پہنچتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو اس کی رحمت سے بچ سکے، ہر شخص پہ اس کی رحمت ہوتی ہے۔ دیکھیں، بارش ہوتی ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا میں اگر نماز نہیں پڑھتا، پرہیزگار نہیں ہوں، متقی نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کبھی یوں تو نہیں کہا کہ بارش ہوتی ہے تو چلے یہ سارے محلے پہ ہو جائے، میرے گھر پہ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب اس کا لطف، اس کا جو ہے وہ اس کی رحمت ہوتی ہے تو سب پہ برابر جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یا اس کی رحمت سے کوئی بچ نہیں سکا، اس کی نظر سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بچ نہیں سکا۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہے،
خدا کا فضل و کرم ہر انسان پر یوں ہوتا ہے جیسے مے خانے میں سب کو شراب کا پیالہ ملتا ہے، جیسے ایک یہ دنیا سارا مے خانہ ہے اور اللہ کی ذات اس کی ساقی ہے، وہ سب کو پلا رہا ہے، وہ سب کو دے رہا ہے، وہ سب کو بانٹ رہا ہے، تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس سے بچ سکے، اس کو سب کا پتہ ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو سب کچھ پالنے والی، سب کچھ سب لوگوں کو بانٹنے والی ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، یکتائی ایک ہونا، یکتا ایک ہونا، پہ ذات اس کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ایک ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ کی ذات خود دے رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں، آپ کے موسموں میں، آپ کے ارد گرد کے ماحول میں کوئی اور دوسرا نہیں ہے جو یہ نظام چلا سکتا، یا ایک سے زیادہ نعوذ باللہ خدا ہوتے تو نہ نظام چل سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا نا، ایک پنجرے میں ایک شیر رہ سکتا ہے، دو نہیں، لڑتے ہیں، ایک کو مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو جانور کی بات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو پوری دنیا کا نظام چلا رہی ہے، پوری کائنات کا، زمین و آسمان کا، ارض و سما کا، تو یہ کسی دو کا کام ہی نہیں ہے، ایک کا کام ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے۔ اور زیادہ ہوتے تو اختلافات پیدا ہوتے، کوئی کام ڈھنگ سے ہو ہی نہ پاتا۔ تو دوئی کے نقش سب جھوٹے، نقش نشان آثار، دوئی مراد دوسرے کے، اب دوسرے سے مراد شرک میں آ جاتا ہے۔ دوئی کے نقش سب جھوٹے، ایک سچا ایک نام اس کا، کہتا ہے کہ دوسرے کا جو بات ہے نا کہ فلاں خدا اور فلاں خدا، جس طرح 365 خدا ہندوؤں کے، تو کہتا ہے وہ سارے نقش، وہ سارے نشان سب جھوٹ ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود ہے، وحدت الوجود ہے، اس کی ذات کی وحدت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ جو دوسرے ہیں کہ جی فلاں خدا سے مانگ لیں، فلاں پیر سے مانگ لیں، فلاں فقیر سے مانگ لیں، فلاں درویش سے جائیں، وہ سب باتیں غلط تصور کی جاتی ہیں۔ کہتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی اپنے ایک ہونے پہ اپنی گواہی دے رہی ہے۔ بادلوں کا آنا، بارشوں کا برسنا، موسموں کا وقت پہ تبدیل ہونا، دن کا رات میں، رات کا دن میں تبدیل ہونا، یہ سب کون کرتا ہے؟ وہی اللہ کی ذات ہے، وہی کرتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ جو دوسری کے ہیں نا نقش و نگار، نشانات کے جی فلاں خدا، بتوں، جس طرح ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو کہتا ہے یہ سارے جھوٹے ہیں، صرف ایک اللہ کی ذات سچی ہے، اور وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، قل هو اللہ احد، ہاں اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ امدادی شعر میں یہ دیکھیں، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کی ذات کی پہچان یہی ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہے جس میں تو سما سکے۔ اللہ کی ذات ہمارے دل میں تو بس سکتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ رب کی ذات کہاں ہے۔ مکاں ہے لا مکاں تیرا، تو اوجھل آنکھ سے، لیکن میں جب چاہوں جہاں چاہوں تجھے محسوس کرتا ہوں۔ تیسرا شعر دیکھیں، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔
پیام کہتے ہیں پیغام۔ پیام بڑا آسان سا شعر ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے۔ ہواؤں کے جھونکے ہوں، ریت کے ذرات ہوں، ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے ہوں یا تیز تھپیڑے ہوں، کہتا ہے سب کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی داستان سناتے ہیں۔ اور داستان ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جو بڑی لمبی چوڑی نکلتی چلتی جاتی ہے، بات سے بات نکلتی جاتی ہے، بات ختم نہیں ہونے پاتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا تھا شاعر الفاظ بڑے آسان لگاتا ہے، مفہوم بڑے گہرے دیتا ہے۔ اب صرف داستان کی بات اس نے کر دی تو اب قصہ کہانی کوئی کر دیتا تو وہ تو ختم ہو جاتی ہے بات، لیکن داستان ختم نہیں ہوتی، بات سے بات چلتی، بات سے بات نکلتی، بہت دور پہنچ جاتی ہے۔ ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ سب کچھ 9th میں آپ نے پڑھا ہوگا، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ ہر چیز اس کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ آپ تیتر کو دیکھیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے سبحان تیری قدرت۔ جس پرندے کو بھی، خوش گلو پرندے کو دیکھیں، خوش رنگ پرندے کو دیکھیں، خوش گلو پرندے کو سنیں، اس میں اللہ کی ذات کی وحدانیت ہی چھپی ہوگی، وہی نظر آئے گی، اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ امدادی اشعار میں دیکھیں، یہ گرج کھٹا کی تیرے جلال کا عکس ہے، یہ گرج کھٹا کی تیرے جلال کا عکس ہے، یہ جو مست باد شمال ہے تیری حمد ہے، جو مست باد شمال ہے تیری حمد ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے ان کے مولانا ظفر علی خان صالح دوم کے حوالے سے پہلے 3 اشعار کی ہم نے کوشش کی، تشریح کی۔ مزید اگلے اشعار کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مسکراتے رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔